الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ينقذ في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان نسبت کے حامل اس پروگرام میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، ختم نبوت کے سلسلے میں تمام بنیادی چیزیں ہم سب کے سامنے آئیں جسے ہمیں یہاں سے لے کر کے جانا ہے. آخر میں سارے پروگراموں کی جڑ اور بنیاد جو ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے وہ ایک ہی چیز ہے کہ آقا نامدار سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق، یہ بنیاد ہے. یعنی کمال ایمان کا مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد پاس جو سب سے زیادہ طاقتور چیز تھی، جس نے اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا. آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی، رسول اللہ کی سنتوں کی دیوانگی کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میرے عزیز دوستو، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ایسے محبوب کہ جس محبوب کا نام میرے اللہ نے نہیں لیا. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اللہ حضرت ابراہیم کا نام لے رہے ہیں، حضرت آدم کا نام لے رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لیکن جب آقا نامدار کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال عرش پر بیٹھ کر کے یا محمد نہیں بلکہ یا نبی اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. دیکھو قرآن کو، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لیا، لیکن جب رسول اللہ کا نام کا معاملہ آیا تو یا نبی اللہ کہہ کر کے آگے پڑھ گئے، یا محمد نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم یعنی اللہ رب العزت والجلال اپنے محبوب کا نام لے. محبت میں، جذبات میں، عقیدت میں، عشق میں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح بد لینا جس طریقے سے تم آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا نام لیتے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. اس کا نام محبت اور عشق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا نام چوراہوں پر لے کر کے نعرے لگائیں اور اطاعت، اتباع، فرما برداری سے ہماری زندگی بالکل خالی ہو. یاد رکھو، میرے اللہ کے نبی نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ سبق دیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت، تمہارے ماں اور باپ، تمہاری اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ عشق اور محبت تمہارے دل میں رسول اللہ کی نہ ہو جائے، تب جا کر کے محبت کامل ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ وقت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا نہیں ہے.
لیکن آپ یہ سبق لے کر کے جائیے کہ ہمیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت اور عشق کو پیدا کرنا ہے۔ اور عشق اور محبت پیدا کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلا زینہ اس کا یہ ہے کہ ہم کثرت سے رسول اللہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ جب درود کثرت سے دنیا میں پڑھا جائے گا تو میرے نبی کا وعدہ ہے کہ تم دنیا میں کثرت سے درود پڑھو گے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہو گے۔ اللہ کے نبی کی قربت قیامت کے ہولناک منظروں میں چاہتے ہو تو نعرے سے کام نہیں بنے گا، رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا، آپ کی اتباع فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت میں ہے، اور کسی نہیں اطاعت کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے درود پڑھو، اور اس درود پاک کو خود بھی اور اپنی اولاد کے دل دماغ عمل میں اس کو پیوست کر دو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر مرض کی دوا صلی علی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔